الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخر لمحات تک نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ مالک اس کو سمجھنے اور عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا کا ارشاد پاک ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، یعنی تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر وہ اپنی شان کے لائق اس نے استوا فرمایا، تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے۔ علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا یا آسمان کو پہلے بنایا گیا۔ جو علماء کرام پہلے زمین کی تخلیق کے قائل ہیں، ان کا استدلال یہ آیت کریمہ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے پیدا فرمایا۔ یعنی یہ آیت اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ جل وعلا نے پہلے زمین کو پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو آسمان کا بعد میں ذکر ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی آیات کریمہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ جل وعلا نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا اور پھر آسمان کو پیدا فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ بے شک تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا، ضرور تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کا شریک بناتے ہو۔ وہ تو رب العالمین ہے، وہ عالمین کا مالک ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اس نے زمین میں باری پہاڑوں کو گاڑ دیا، وزنی پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھی، اور اس زمین میں
اس کی روزی اندازے سے رکھی فی 4 ایام 4 دنوں میں. ثم استوى الى السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان اس حال میں کہ وہ دھواں تھا. تو فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها تو اس نے اسے فرمایا اور زمین کو فرمایا دونوں خوشی نہ خوشی حاضر ہو جاؤ. قالتا اتینا طائعین تو زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوئے. فقضاهن 7 سماوات پھر اس نے ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں بنا دیا. وحا فی کل سماء امرها وزینا سماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم. تو اس نے ہر آسمان میں اس کے موافق حکم بھیجا اور آسمان کو چراغوں کے ذریعے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے روشن فرمایا اور اس کی حفاظت کی. یہ بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. تو اس آیہ کریمہ میں بھی پہلے زمین کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر ہوا. یہ بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا. امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے یہ روایت کیا ہے اور نقل کیا کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا، یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا اور پھر زمین کو بنایا گیا. وہ اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. کیا تم خلقت کے اعتبار سے سخت ہو یا آسمان جس کو اس نے بنایا؟ رفع سمکہا پھر اس نے اس کے چھت کو بلند کیا، فسواہا اور اسے ہموار کیا، واغطش لیلہا اور رات کو طری کیا، اور واخرج ضحاہا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، والارض بعد ذلک دحاہا اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. تو یہاں پہلے آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کے بعد زمین کے بچھانے کا ذکر ہے. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا اور زمین کو بعد میں پیدا کیا، جبکہ جمہور علماء کرام آیہ کریمہ کے پیش نظر وہ کہتے ہیں اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کا جواب یوں دیا کہ آسمان کو بعد میں ہی پیدا کیا ہے اور زمین کو پہلے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں جو فرمایا جا رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پھر زمین کو اس کے بعد بچھایا، تو زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بچھایا. اس طرح دونوں میں موافقت ہو جائے گی. آخر اللہ جل وعلا نے ایک اصول بیان فرمایا اور یہ ایسا اصول ہے ہزارہا مسئلے اسی اصول کی بنیاد پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اصول مشکل بھی نہیں، تھوڑی سی توجہ چاہیے جس سے یہ اصول سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ ایسا اصول ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بد مذہب بھی بولے تو آپ اگر اس کے سامنے اصول رکھ دیں، وہ نہ مانے، تو جو ساتھ کھڑے ہوں گے نا، اللہ نے جن کو شعور دیا ہے، جنہیں سمجھ دی ہے اور تعصب کی اینک نہیں، تو وہ کہیں گے یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے، کیونکہ یہ اصول سے بات کر رہا ہے اور وہ بلا اصول بات کر رہا ہے. اور اس اصول پہ کتنا حصہ ہے احکام شرعیہ کا، اسی اصول کا، اور وہ قرآن پاک کی اس آیہ سے ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی ذات ہے جس نے تمہارے نفع کو
جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا، یعنی ہر شے اللہ عز و جل نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی، تمہارے نفع کے لیے پیدا کی۔ یہاں جو لکم میں لام ہے، یہ لام نافع ہے، یعنی نفع دینے والا، یا لام علت کے لیے نہیں۔ اللہ کا کوئی کام علت والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی فعل کی کوئی علت نہیں ہوتی، وہ اس سے پاک ہے۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا۔ اس پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب فقہاء علماء کرام کا اجماع ہے اس پر کہ اللہ پاک نے ہر شے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور اصل ہر شے ہی پاک ہے، اور ہر شے جائز ہے، ہر شے مباح ہے۔ اصل یہ ہے اور قاعدہ یہ ہے، وہ قاعدہ اور وہ اصل اسی آیت سے ہے کہ وہی ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے فائدہ پیدا کیا ہے، اب تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا تو ناجائز کیسے ہوگا؟ اب سمجھیے ذرا، یہ یقینی بات ہے اور یہ قطعی بات ہے کہ اللہ نے ہر شے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، اور ہر شے اصلاً حلال ہے، اور ہر شے اصلاً پاک ہے۔ الاصل فی الاشیاء اباحہ، اصل اشیاء میں کیا ہے؟ مباح اور جائز، اور یہ یقینی اور قطعی بات ہے۔ اب اس یقینی اور قطعی بات کو زائل کرنے کے لیے اس کی مثل یقینی بات چاہیے، اس کی مثل قطعی بات چاہیے۔ دیکھو، کسی یقینی اور قطعی دلیل کو آپ نے توڑنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو قطعی اور یقینی دلیل چاہیے۔ یہ تو نہیں ایک طرف مضبوط پلر کھڑا ہو اور دوسرے ڈاما ڈول پلر ہو تو اس کا کیا مقابلہ؟ اسے کیسے گرا سکتا ہے؟ اسے کیسے زائل کر سکتا ہے؟ اسے ختم کرنے کے لیے، اسے زائل کرنے کے لیے اس کی مثل دلیل چاہیے، جس پاور کی وہ دلیل ہے، اور جس قوت کی وہ دلیل ہے، اور جس قوت کی وہ اصل ہے، اسی قوت کی وہ اصل آئے تو پھر اس قوت والی کو زائل کرے، اسے ختم کرے۔ یہاں ظن نہیں چلے گا، اٹکل پچو نہیں چلے گا، یہاں شک و شبہات نہیں چلیں گے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر شے اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ تو جب یہ یقینی ہے تو تم گمان سے کس کو حرام کرو گے؟ گمان سے کیسے تو یہ ناجائز ہے، گمان سے کیسے کہو گے یہ حرام ہے؟ گمان تو نہیں چلے گا، کوئی واضح نص چاہیے، کوئی واضح دلیل چاہیے کہ جو اس کو ظاہر کرے، جو ختم کرے۔ نہیں تو پھر ہم کہیں گے اپنے پاس رکھ اٹکل پچو اور قیاس اور ظن اور شکوک و شبہات، یہ اپنے پاس رکھ۔ ہمارے پاس رب کا دیا ہوا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ ہر شے مباح ہے۔ اصل اور قاعدہ ہر شے میں کیا ہے؟ مباح۔ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے۔ اب یہ اصول آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہم اس کے اوپر جزیات بیان کریں گے، مثالیں دیں گے اور سمجھائیں گے کہ یہ اصول کہاں کہاں کام آتا ہے اور کدھر کدھر یہ اصول لگتا ہے۔ اور یہ ان علماء پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ جن کو رب نے یہ دولت عطا فرمائی کہ وہ قرآن میں غوطہ زن ہوئے اور اس کے اندر سے ہیرے و موتی نکال کے ہمیں عطا فرمائی۔